السلام علیکم جی، میرا نام عمران خان ہے اور یہ ویڈیو جو سیکنڈ بن رہی ہے یہ بھی بچوں کے حوالے سے ہی میں نے رکھی، اور اس میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں آج کل تو نہیں ہمیشہ سے ہی رہا ہے، بس یہ زیادہ رجحان اجاگر ہوا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا گیا ہے اور ہر دور میں پتہ لگتا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ذرا میچیور ہو رہے ہیں کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، بچوں سے اس بارے میں ضرور بات کریں کہ کوئی ان کو جو ٹچ کر رہا ہے، ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جیسے کہ ان کے جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جن کے اوپر جہاں پہ ٹچ کرنا ہے صرف پیرنٹس کو ہی الاؤ ہوتا ہے، اور ایک سرٹن ایج کے بعد شاید والد کو بھی نہیں ہوتا اور والدہ کو بھی نہیں ہوتا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھی، اور اگر معاشرتی طور پہ دیکھیں تو وہ بھی، تو بچوں کو یہ گڈ ٹچ اور یہ بیڈ ٹچ یہ ضرور بتانا ہے کہ کوئی ان کو کزن، کوئی ان کا ماموں، چچا اور مطلب پیرنٹس کے علاوہ ان کو بلا ضرورت زیادہ پیار نہیں کر سکتا، زیادہ ان کو باڈی ٹچ نہیں کر سکتا، زیادہ اگر وہ ان سے کلوز ہو رہا ہے تو وہ یہ بتائیں اپنے پیرنٹس کو۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بچہ شاید بعض دفعہ ڈر کے نہیں بتاتا، بعض دفعہ کسی اور وجہ سے نہیں بتاتا، بعض دفعہ جو ہے وہ اگر بتا بھی رہا ہوتا ہے تو والدین میں سے کوئی ماں یا باپ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں تو رشتے دار یا بچہ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا نہیں، بچہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوتا، اور بچے کو بالکل یہ بتائیں کہ وہ اگر آپ کا بچہ 5-7 سال کا ہے تو وہ ان باتوں کو سمجھے گا، مطلب سمجھے گا ان سینس کہ وہ یہ ضرور بتائے گا کہ جی مجھے کسی نے ٹچ کیا تھا، مجھے کسی نے گود میں بٹھایا تھا، یا مجھے کسی نے زیادہ کلوز کیا تھا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ تو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے کو جب شروع سے بتائیں گے تو اس کے ذہن میں ایک بات بنے گی کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے، اور جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوگا تو اس کو یہ کانفیڈینس ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے بیٹا، اس میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ شور مچائیں، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ اسکول میں کوئی اور اسٹاف، ہیلپنگ اسٹاف ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی کزن ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی اور رشتے دار ہو، محلے دار ہو، وہ بچوں کو ایسے ٹچ نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرتے ہیں تو بچوں کو شور مچانا چاہیے، یہ آپ بتائیں بچوں کو، اور یہ ایک ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بے عزتی ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عزت چلی گئی ہے کہ اگر بچے نے اس چیز کے اوپر شور مچایا اور یا آپ کے رشتے داری یا آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ انفیکٹ آپ کے بچے میں کانفیڈینس آئے گا کہ جو میرے والدین ہیں یا میرا باپ ہے یا میری ماں ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی اگر مجھے اس طرح سے ہراس کرتا ہے، کوئی اس طرح سے ڈانٹتا ہے، یا کوئی اس طرح سے بچے کو، اور بیڈ ٹچ کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی طور کے اوپر بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے ڈانٹ کے، یا آپ کے ہی کوئی رشتے دار ہے، آپ کی فیملی ممبر ہے، چاہے وہ آپ کی بھابھی ہے، آپ کی کزن ہے، یا کوئی جو بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ کا بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے، زیادہ اچھا پڑھتا ہے، تو بھی اس سے جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے، اور اس کو وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بچے کے مائنڈ میں یہ باتیں گھومتی رہتی ہیں، چاہے وہ پڑھ رہا ہو چاہے وہ کہیں اور بھی ہو، کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اپریسیشن نہیں ملا اور اس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ تو آج کل کا بچہ بالکل ڈفرینٹ ہے، بڑا تیز ہے، موبائل کا دور ہے، ہر بچے کو بہت ساری چیزیں پتہ ہے، اور ویسے بھی بچوں کا اتنا زیادہ سینس ڈیولپ ہو گیا کہ جس ایج میں ہم 5-7 سال کے ہوتے تھے، 8 سال کے ہوتے تھے، وہاں ہمیں سینس نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے، ہمارے ساتھ یہ کوئی ایسی بات کی ہے جو ہماری انسلٹ ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ ہم تو استاد سے بھی پٹتے تھے، محلے میں پٹتے تھے، اور والدین سے بھی جو ہے پٹا کرتے تھے، مطلب ایک رجحان تھا۔ اب وہ نہیں رہا ہے، اب بچے کو اگر آپ کسی کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میری انسلٹ ہوئی ہے، اور وہ بعد میں کہے یا نہ کہے یہ اس کے ذہن میں ضرور چلتا ہے۔ تو یہ صرف ہراسمنٹ صرف سیکچولی نہیں ہے، ہراسمنٹ کی کئی فارمز ہیں، اور ایک فارم یہ بھی ہے کہ اس کو اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اس کو کچھ اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ بالکل نہ کریں۔ کسی اور کے سامنے بچے کی برائی بالکل نہ کریں، کسی اور کے سامنے بچے کو ڈانٹے نہ، اس کو اکیلے میں سمجھائیں، وہ یہ سمجھے گا۔ اگر آپ یہ سب کے سامنے ہر وقت چیختے رہیں گے، چاہے وہ والد ہو چاہے وہ والدہ ہو، تو وہ بچے کے اندر ایک جو ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ضد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو یہی کروں گا، میں کتنے اچھا کر لوں مجھے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دی جاتی، مجھے برائی دی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دے رہے ہوتے ہو، اور آپ اس کی اس طرح سے کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس طرح سے اس کو پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اسی طرح سے اس کو تمیز سکھائی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تمیز سکھانے کے لیے بھی تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو خدا را 2-3 ایلیمنٹس ہیں جو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے وقت اچھا جو آپ کو ضرور مد نظر رکھنے ہیں، وہ یہی ہیں جو میں نے ابھی بتایا، پلس
5 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन चुकी होती है, उसके बाद तो वो सिर्फ उसमें एनहेंसमेंट होती है। यानी कि अगर वो बदतमीज है तो 5 साल तक की उम्र तक बदतमीज रहेगा, डरपोक है तो वो 5 साल की उम्र तक आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो भी 5 साल तक के बच्चे की उसमें जो ग्रोइंग एज होती है, जो मेंटल लेवल ग्रोथ हो रहा होता है, जहाँ वो अपने एट्रीब्यूट्स को ग्रो कर रहा होता है कुदरती तौर पे, वो बन चुके होते हैं। तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि आप उस वक्त तो छोड़ दिया जाता है। हमारे आम फैम में ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा, खासतौर पर लड़कों को, कि हाँ लड़के हैं ऐसे ही करेंगे और थोड़ा बड़ा होगा तो सही हो जाएगा, बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। वो बड़ा होकर सही नहीं होता, वो बड़ा होके अपने उन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को जो डेवलप हुए हैं उनको छुपा रहा होता है, या वक्ती तौर पे किसी के सामने छुपाता है, किसी के सामने नहीं छुपाता। तो एक जैसा बच्चा बनाएं, ऐसा ना बनाएं कि जी वो घर के बड़ों के सामने तो कुछ और है, मोहल्ले के सामने तो कुछ और है, शादी के टाइम जब उसका ससुराल वाले आते हैं तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा वो सूटेड बूटेड होकर वो चश्मा लगा के बढ़ जाता है, वो कहते हैं बड़ा अच्छा लड़का है, साफ सुथरा है और बड़ा तबस्सुम से बात कर रहा है, शाइस्ता ले जाए। लेकिन जब वो शादी होती है तो उसके बाद पता लगता है कि ये कितने अच्छे हैं। तो एक जैसा बच्चा बनाए, एक जैसा ही वो बड़ा हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो उसके लिए इन चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लें। एक वीडियो में तो सब आप भी नहीं सीख सकते हो, ना मैं सिखा सकता, लेकिन कहने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वही बातें हैं जो आप सालों से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बस रिकॉल कराई है मैंने आपको, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।